جب تابعین تابعین کے زمانے میں بعض لوگوں نے اس اصل طریقے سے ہٹ کر ذاتی مطالعے سے اس علم کو رٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، اساتذہ سے پڑھ کر نہیں، تو تابعین اور تابعین کے زمانے میں سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا اور لوگوں کو منع کیا گیا کہ ان سے دور رہنا، ان کے پاس اصل علم نہیں ہے، انہوں نے اساتذہ سے اس علم کو حاصل نہیں کیا ہے، انہوں نے کتابوں سے رٹ کر لوگوں کو دین سکھانا شروع کیا ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے کے اندر اس پورے منظر کو بیان کیا ہے اور کہا، ابو الزناد رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے، کنت ادرکت بالمدینة 100 كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم العلم يقال ليس من اہلہ، کہ مدینے کے اندر میں نے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو پایا جو انتہائی امانت دار تھے، متقی و پرہیزگار تھے، لیکن ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا، لوگ ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے جاتے لیکن لوگ ان سے بھاگتے، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ اہل علم میں سے نہیں تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ علم اساتذہ سے نہیں سیکھا تھا، کتابوں سے رٹ لیا تھا۔ آج کے دور میں انہیں بردرس کہا جاتا ہے، جن کے اساتذہ نہیں ہوتے، انہوں نے چند کتابوں کو پڑھ کر لوگوں کو کیا کیا؟ دین سکھانا شروع کر دیا، اور وہ کتابیں بھی کون سی؟ شریعت کی اصل زبان میں نہیں، انگریزی، اردو، ہندی اور دوسری علاقائی زبانوں میں۔ اگر انہیں کتاب و سنت پڑھنے کے لیے کہا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتاب ان کے سامنے کھول دی جائے تو پڑھ بھی نہیں سکتے، اور وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو خود اندھا ہو وہ لوگوں کو راستہ دکھائے گا تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ یہ شخص خود گمراہ ہوگا اور جس کو راستہ دکھائے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ یہ علم آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا، اور جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، اور جاہلوں کے پاس جا کر دین کے سوالات پوچھیں گے، ان سے دین سیکھنا چاہیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یضلون ویضلون، یہ جو سکھائیں گے لوگوں کو خود گمراہ ہوں گے، اور جو لوگ ان سے سیکھیں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے، کیونکہ یہ نہ جانتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں، دونوں جاہل۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں جاہل ہیں تو ایک جاہل دوسرے جاہل کو اپنا مفتی بناتا ہی کیوں ہے؟ ان سے سیکھنے کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرچہ دونوں جاہل ہیں لیکن ایک جاہل نے جاہل ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے عالم کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، نہیں ہمارے پاس علم ہے، حالانکہ وہ جاہل ہے، وہ پڑھ بھی نہیں سکتا قرآن و حدیث کو، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طور پر پیش کیا کہ ہم عالم ہیں، اسٹیجوں پر اٹھنے لگے اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور انہیں عالم سمجھ کر دین کے مسائل ان سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نتیجہ کیا بیان کیا؟ یضلون ویضلون، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں وہ کیسے دوسروں کو دین سکھا سکتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی گمراہی کے راستے پر آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ چل رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو خود دین کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ان کے سامنے حدیث کی کتاب آپ کھول کے رکھ دیں، شریعت کے مصادر کی کتاب کھول کے رکھیں، وہ ایک سطر دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے، شریعت کے مصادر کا ناموں تک کا علم نہیں، اور لوگ ان سے دین سیکھ بھی رہے ہیں، انہیں اپنے اسٹیج بھی فراہم کر رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ خود مجرم نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ یہ تو مجرم ہے ہی، جو انہیں اسٹیج فراہم کرتے ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہے اس جرم کے اندر۔